صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے. بر صغیر پاک و ہند میں امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ کی ذات اقدس وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بریلی شہر میں دین کی تجدید اور دین کے احیاء کا وہ اعلیٰ مرتبے کا کام کیا کہ پوری دنیا میں حرمین طیبین کے علماء نے امام احمد رضا کو مجدد قرار دیا کہ آپ اپنی صدی کے مجدد ہیں. اور مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ ہر صدی کے کنارے پر ایک صدی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری صدی شروع ہو رہی ہوتی ہے. ہر صدی کے کنارے پر سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے کہ ان 100 سال کی مدت کے دوران دین کے تمام معاملات ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو. دین کے جتنے بھی معاملات پر حوادثات زمانہ یا مختلف نظریات کے حامل لوگوں کی خرافات کے باعث دین کے اصل چہرے پر، دین کی اصل صورت پر، دین کی اصل حیت پر جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے اور دین کی اصل نقشہ، دین کی اصل صورت، دین کی اصل حیت دھندلا جاتی ہے، واضح نہیں رہتی، تو وہ 100 سال کے بعد جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری سونپتا ہے وہ گرد و غبار سے صاف کر کے، شک و شبہات کو دور کر کے دین کا اصل چہرہ، دین کی اصل صورت، دین کی اصل حیت، دین کی اصل تعلیمات
وہ نکھار کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ مجدد نہیں ہوتا جس کو مرید مجدد کا لقب دیں، وہ مجدد نہیں ہوتا جس کو شاگرد مجدد مانے، بلکہ مجدد اسے کہتے ہیں کہ اس دور کے اس کے ہم پلہ جو دینی رہنما ہیں، دین کے جو عالم، دین کے جو رہنما، دین کے رہبر، علم و فضل میں اس کے قریب قریب ہوتے ہیں، یا اس کی ٹکر کے جو علماء ہوتے ہیں، وہ انہیں مجدد کہیں تو وہ مجدد ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ ان کے دور کے حرمین شریفین کے بلند مرتبہ مفتیان کرام نے، علماء کرام نے انہیں مجدد کا لقب دیا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس دور میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنی صدی کے مجدد قرار پائے۔ ان اللہ تعالی یبعث لہذی الامت علی کل رأس مئہ سنہ، حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر 100 سال کے سرے پر، کنارے پر، ان اللہ تعالی یبعث لہذی الامت، اس امت کے لیے اللہ تعالی کسی ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے، من یجدد لہ دینہ، جو ان کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید کہتے ہیں نیا کرانا، جیسے کسی کا لائسنس اگر وہ ریو کرانے کے لیے جاتا ہے، کوئی اور دستاویز ہیں وہ رینیو کرانے جاتا ہے، تو جو رینیو کرے، تجدید کرے، اسے دین کی اصطلاح میں مجدد کہتے ہیں، کہ وہ تمام معاملات کو نکھار کر نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے دور میں جو دین کی اصل صورت و حیت تھی، اسے نکھار کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس شخصیت اور اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ بریلوی کوئی مسلک ہے یا عقیدہ ہے۔ بریلوی کوئی مسلک یا عقیدہ نہیں ہے، لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، بلکہ عقیدہ اور مسلک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ مسلک اہل سنت و جماعت یہ ہے عقیدہ، یہ ہے نظریہ۔ تو امام احمد رضا چونکہ اس شہر میں پیدا ہوئے جس کا نام بریلی ہے، تو ان کی طرف ہماری نسبت کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وہ عقائد ہیں جو بریلی کے امام احمد رضا کے عقائد تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا بریلوی مسلک تو نہیں ہے، مسلک تو ہے ہمارا اہل سنت و جماعت، لیکن آپ نے ہماری نسبت ایک عاشق رسول اور ایک ولی کامل کی طرف کی ہے، تو چلو ہم اس نسبت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا نے کوئی نیا مسلک، کوئی نیا عقیدہ نہیں گھڑا، نہ کسی نئے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے، بلکہ امام احمد رضا نے یہ کام کیا ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ادوار مبارکہ میں جو دین تھا، جو مسلک تھا، جو عقیدہ تھا، جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذی النورین، سیدنا حیدر کرار کے جو عقائد تھے، نظریات تھے، ان کو نکھار کر بریلی کے احمد رضا نے ملت کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہم انہی عقائد کے حامل ہیں۔ اور لطف کی یہ بات ہے کہ فقہ کے 4 امام ہیں،
امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ چاروں ائمہ کرام برحق ہیں، اور ان چاروں میں سے جس امام کی بھی کوئی تقلید کرے گا تو وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ چاروں امام جو ہیں ان کا مسلک جو تھا وہ اہل سنت و جماعت تھا۔ چاروں ائمہ کرام وہ اہل سنت مسلک کے حامل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، باقی کل چار امام ہیں، ہم باقی تین ائمہ کے مقلد نہیں، بلکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس لیے ہمیں لوگ حنفی بھی کہتے ہیں، ہم حنفی ہیں اور ہم نماز حنفی طریقے پر پڑھتے ہیں۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں سے ان کو فوقیت حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی تین ائمہ کرام میں سے کسی امام کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جن کی کم و بیش 11 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ بعض نے 6 تعداد لکھی ہے، بعض نے 11 لکھی ہے کہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ تو جس کی ملاقات صحابی سے ہو ایمان کی حالت میں اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، ہمیں اس لیے فخر ہے کہ ہمارے امام صاحب کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ تابعی ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بریلوی کہنا شروع کر دیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ آج کے بیان جمعہ میں اس امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس امام نے بر صغیر پاک و ہند میں فقہ کی وہ خدمت کی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 امام ہیں اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ڈاکٹر اقبال جو فیلسوف اسلام ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ امام احمد رضا نے علم فقہ کی وہ خدمت کی ہے کہ ان کی فقہی خدمات کو جب میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں، ان کے فتاوی جات کا میں مطالعہ کرتا ہوں، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ہمارے امام جن کی وجہ سے ہمیں بریلی کہا جاتا ہے، اور بریلی ایک شہر ہے، یو پی صوبہ ہے ہندوستان میں، وہاں امام احمد رضا پیدا ہوئے، ساری زندگی آپ نے وہیں بسر کی، خدمت کی دین کی۔ تو امام احمد رضا نے بہت سی خدمات سر انجام دی، علم فقہ کی خدمت اتنی کی کہ بر صغیر پاک و ہند میں فقہ کی جو خدمت اور علم فقہ کو جس طرح امام احمد رضا نے پھیلایا ہے وہ انہی کا ترہ امتیاز ہے۔ بہت سی شخصیات نے، بہت سے علماء نے، بہت سے فقہا نے علم فقہ کے اعتبار سے دین کی خدمت کی، لیکن ان تمام پر امام احمد رضا فائق نظر آتے ہیں کہ آپ نے جو فتاوی جات لکھے، امام احمد رضا کے لکھے ہوئے فتاوی جات، آپ کے فتوے اس قدر زیادہ ہیں کہ 30 جلدوں پر مشتمل آپ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ 30 جلدوں میں آپ کے فتاوی جات جمع کیے گئے، جو یہ پوری لائبریری کا ایک پورا خانہ جو ہے وہ امام احمد رضا کے فتاوی جات سے بھر جاتا ہے۔ اور آپ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابھی آپ حدیث شریف سنیں۔ میں اپنی تقریر میں اور وعظ میں اور خطبات جمعہ میں بعض چیزوں کا اعادہ اور تکرار کرتا ہوں۔ وہ تکرار و اعادہ اس لیے ہوتا ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک بات کر کے آگے دوڑتا چلا جاؤں تو آپ کے پلے کچھ نہ پڑے تو کیا فائدہ۔ ابھی آپ حدیث سن چکے ہیں، میں اس حدیث کا تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہر صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو پیدا کرتا ہے۔
ان اللہ تعالی، یہ حدیث شریف میں نے آپ کو عربی متن سنایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنہ، مئت 100 کو کہتے ہیں، سنہ سال کو کہتے ہیں، ہر صدی کے کنارے پر ایک شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو کیا کام کرتا ہے، میں یجدد لہ دینہ، وہ اس امت کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی تجدید کرتا ہے۔ اس حدیث کا تکرار میں نے اس لیے کیا، دوبارہ اس لیے سنائی کہ جس شخصیت کو اللہ دین کی تجدید کے لیے پیدا کرتا ہے، پھر اسے علم بھی اتنا عطا کرتا ہے، پھر ذہانت بھی اتنی عطا کرتا ہے، پھر یادداشت بھی اتنی عطا کرتا ہے، پھر صلاحیتیں بھی اتنی عطا کرتا ہے کہ جس منصب پر اللہ نے اسے فائز کیا ہے، اس منصب پہ بیٹھ کر وہ اس منصب کا حق ادا کر سکے۔ اب سنیے، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ لوگ علماء کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور موجودہ دور میں، اس دور میں جو دور چل رہا ہے، علماء کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، دین کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے، دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے دین کی آواز اٹھتی ہے اس گلے کو ہی گھونٹ دیا جائے۔ تو جب گلا گھونٹ دیا جائے گا تو پھر آواز دین کی کہاں سے آئے گی؟ یہ سب سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا وجود غنیمت ہے، ان لوگوں کا وجود غنیمت ہے جو اس دور میں بھی محراب و منبر پہ بیٹھ کر اللہ کے دین کا صحیح نقشہ اللہ کی مخلوق تک منتقل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا وجود غنیمت ہے۔ جمعہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، جمعہ ہر جگہ ہو رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی، خطبے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اصل اس دور میں جو کرنے کا کام ہے وہ خال خال لوگ ہیں، وہ تو انگلیوں پہ گنے جائیں گے۔ کون ہے جو اتنی جرت سے بات کرے؟ جو اس جرت سے بات کرتا ہے پھر اس کو پوری زندگی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دور میں امام احمد رضا پیدا ہوئے تھے، یہ انگریز کا دور تھا، اور انگریز نے مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ امام احمد رضا اس دور میں پیدا ہوئے جس نے قادیانیت کے فتنے کا تعاقب کیا تھا، اس کا پیچھا کیا تھا اور بے نقاب کیا تھا کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو مجدد کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس دور میں جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں کا پیچھا کرتا ہے، انہیں بے نقاب بھی کرتا ہے اور امت کو ان فتنوں سے بچاتا ہے، امت کو ان فتنوں سے بچاتا ہے۔ جو یہ کام کرے اسے مجدد کہتے ہیں۔ اور امام احمد رضا، یاد رکھیے، میں نے جو آیت مقدسہ خطبے میں تلاوت کی ہے، ان شخصیتوں، ان ہستیوں کا اللہ تبارک و تعالی مقام بیان کرتا ہے۔ لبادہ تو ہر کوئی اوڑھ لیتا ہے، ہر کسی کے نام کے ساتھ بے تحاشا القابات لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ القابات یہ درست نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوں۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی شخصیت کو اس کے برعکس ہو، لیکن امام احمد رضا کا یہ خاصہ ہے کہ صرف اپنوں نے ہی ان کی صلاحیتوں کو، ان کے دینی تجدید اور احیاء کے کام کو صرف اپنوں نے ہی نہیں مانا، بلکہ بیگانوں نے بھی امام احمد رضا کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ بیگانوں نے بھی امام احمد رضا کی صلاحیتوں کا، بھئی مرید تو مانے گا پیر کو، شاگرد استاذ کو مانے گا، بیٹا باپ کو مانے گا۔ مزہ تو تب ہے اس لیول کا آدمی کہے کہ واہ امام احمد رضا، تو نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہندوستان میں کوئی کر ہی نہیں سکا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ اپنے دور کا امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ جو کام اپنے دور میں امام احمد رضا نے کیا تھا
امام اعظم ابو حنیفہ جو کام کر گئے تھے وہی کام بریلی کے احمد رضا نے کر کے دکھایا، جس پر ان کی گواہ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ موجود ہے۔ اور آج بھی اگر کسی دیوبندی مولوی سے آپ فتویٰ لینے جائیں، دیوبندی مفتی ہو، آپ فتویٰ لینے جائے گا کوئی اس کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے امام احمد رضا کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں امام احمد رضا کے، شاگرد ہیں اور مرید ہیں، جنہوں نے علم فقہ پر لاجواب کتاب لکھی ہے، جس مسئلے کی ضرورت پڑے ہر وہ مسئلہ اس کتاب میں مل جاتا ہے۔ 17 حصے ہیں اس کتاب کے اور 2 جلدیں ہیں، اس کا نام ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت، ہر مفتی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ جب بھی فتویٰ لکھے گا اس کو ضرورت پڑے گی مسئلہ دیکھنے کی تو وہ بہار شریعت سے دیکھے گا۔ تو بڑے بڑے مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو جہاں دوسری کتابیں ان کے فتوے کی ٹیبل پہ پڑی ہوں گی وہاں بہار شریعت بھی پڑی ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا اگر سنی مسلک کا ہو، بریلوی مسلک کا ہو، تو وہ دیکھ نہ لے کہ ہم تو ان کی کتابیں دیکھ کے فتوے لکھتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جیسے انگلینڈ کے اندر سگریٹ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے اس کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کوئی سگریٹ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو برطانیہ میں فروخت کرتا ہوا دکاندار پکڑا جائے، ایک تو جیل میں جاتا ہے وہ، اور ایک اس کو بہت بڑا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عام سگریٹ، پاکستانی سگریٹ بیچنے پہ تو ویسے ہی پابندی، لیکن جو پاکستانی دکاندار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہاں ایک ٹرم چلتی انڈر کاؤنٹر، انڈر کاؤنٹر کے وہ چیز جو خفیہ بیچی جائے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سگریٹ اپنے جو سامنے شوکیس رکھتا ہے، ڈیسک رکھا تھا، اس کے نیچے کسی خانے میں چھپا کر سگریٹ رکھتا ہے، وہ جب کوئی ایسا گاہک آتا ہے تو چوری چھپے وہ سگریٹ بیچتا ہے۔ تو میں ایک مفتی کے پاس گیا جو دیوبندی مسلک کا تھا، تو میں نے جب دیکھا تو انڈر کاؤنٹر بہار شریعت پڑی ہوئی تھی، بہار شریعت پکڑی ہوئی تھی، تو وہ میری جب نظر پڑی تو مفتی صاحب مسکرائے اور مجھے کہنے لگے، آپ بہار شریعت کو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ پھر جان چھوڑانے کے لیے ایک جملہ بولا، جملہ کیا بولا، کہتے آپ بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، لہٰذا ہم مولانا امجد علی اعظمی جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور مرید ہیں۔ میں نے کہا واہ امام احمد رضا، تیرے شاگرد اور مرید کا یہ مقام ہے، تیرے فتاویات کا مقام کیا ہوگا؟ آج تو کوئی آدمی اس طرح کی، اگر آج جو امام احمد رضا کام کر گئے، آپ اندازہ فرمائیے شریعت مطہرہ کا اتنا پہرے دار تھا امام احمد رضا، شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار تھا امام احمد رضا، پاسبان تھا شریعت مطہرہ کا، ذرا سی بھی شریعت کی مخالفت اور ذرا سی بے عملی امام احمد رضا کو برداشت نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام احمد رضا کی طبیعت میں بڑی سختی تھی، بعض نے کہا کہ وہ شدت پسند تھے، لیکن مولانا کوثر نیازی جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ایک عالم ہیں اور ادیب ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، ہمارا مسلک نہیں، ان کا مسلک ہمارا عقیدہ نہیں تھا، دوسرے مسلک کے تھے، لیکن میں نے خود ایک مجلس میں ان کی تقریر، میں نے خود، ہم بھی وہاں بلائے گئے تھے، پروگرام تھا جس میں مختلف علماء امام احمد رضا کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا دن منایا جا رہا تھا اور اس میں مختلف عقیدوں کے علماء کو بلایا گیا تھا کہ ہر عقیدے والا امام احمد رضا کی جو علمی شخصیت ہے، بھلے ان سے بعض معاملات میں اختلاف ہو، لیکن جو کام علمی احمد رضا کر گیا ہے کم از کم اس پر تو تبصرہ کرو۔ تو بعض دیوبندی علماء بھی تھے، غیر مقلد بھی تھے، شیعہ بھی علماء تھے، تو کوثر نیازی نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا جو بڑا دل کو لگا، اور بعد میں وہ روزنامہ جنگ میں چھپ بھی گیا مضمون ان کا ایک مضمون ہے کہ
امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت، امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت، روزنامہ جنگ میں ان کا مضمون چھپ بھی گیا اور اسے پمفلٹ کی صورت میں چھاپ بھی دی گئی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو امام احمد رضا کو کہتے ہیں نا کہ یہ طبیعت کے سخت تھے، متشدد تھے، سخت گیر تھے، کوثر نیازی نے کہا وہ ان کی جو اپنے آقا سے محبت تھی اس کا نام شدت ہے، وہ ان کا عشق رسول تھا جسے لوگ کہتے ہیں شدت، سخت گیری۔ اور مثال کیا دی کہ جو سچا محب ہوتا ہے محبوب کے بارے میں کوئی بات سننے کا روا نہیں ہوتا، وہ بندے کو جان سے مار دیتا ہے کہ ہوتا کون ہے میرے محبوب کے بارے میں بات کرنے والا، تجھے پتہ نہیں میرا معشوق ہے، وہ میرا محبوب ہے، تو اس کے بارے میں بات کر، زبان کھینچ دوں گا اگر میرے محبوب کے بارے میں بات کی۔ تو فرمایا احمد رضا کی جو شدت ہے نا وہ دراصل نبی پاک سے محبت، حضور کا پیار اور عشق اتنا اعلیٰ درجے میں تھا کہ حضور کی ذات کے حوالے سے ذرا سی بھی کوئی بات کرتا تھا تو امام احمد رضا اسے برداشت نہیں کرتے تھے، یہ ان کا عشق رسول تھا۔ اب مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ایک پوری جماعت کے وہ بانی ہیں مولانا مودودی مرحوم، انہوں نے ایک مقالے میں لکھا ہے جب اعلیٰ حضرت کا لاہور میں دن منایا گیا، برکت علی اسلامیہ ہال، سرکلر روڈ بیرون موچی گیٹ لاہور، ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں تقریبات ہوتی تھی، وہاں اعلیٰ حضرت کا دن منایا جا رہا تھا، یوم رضا۔ مختلف اسکالرز کو خط لکھے گئے کہ امام احمد رضا بر صغیر کا وہ ریسرچ اسکالر ہے جس نے دین کا وہ کام کیا ہے جو کام آپ کے سامنے ہے، ان کا آج ہم دن منا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی رائے لکھ کے بھیجیں، یا تو ہمیں ٹائم دے تقریر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیرانہ سالی میں بوڑھا آدمی ہوں، بیمار ہوں، بیان بھی نہیں کرتا، سفر بھی نہیں کرتا، البتہ میں اپنے تاثرات جو ہیں وہ لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ وہ تاثرات آج بھی پیغامات یوم رضا کے نام سے وہ تمام پیغام چھپ چکے ہیں، اور اس پیغام میں مولانا مودودی کا پیغام ہے، غور سے سنیے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی سے بہت سے معاملات میں اختلاف ممکن ہے، بہت سے معاملات میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں کہ بریلی کا احمد رضا سچا عاشق رسول تھا، بریلی کا احمد رضا سچا۔ اور دیوبند مسلک کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے لاہور میں، کئی لوگوں نے تو آتے جاتے دیکھا بھی ہوگا، بڑا مشہور اور قدیمی مدرسہ ہے، جامعہ اشرفیہ اس کا نام ہے، فیروز پور روڈ پہ، وہ مسلم ٹاؤن کا جو چوک ہے نا اس کی بائیں طرف آپ نظر دوڑائیں گے تو بورڈ لگا ہوا ہے جامعہ اشرفیہ لاہور۔ اس کے محتمم تھے مولانا عبد الرحمن اشرفی، جن کا چند سال پیشتر انتقال ہوا۔ وہ روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا کرتے تھے، آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل، آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بریلوی لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جو امام احمد رضا کے عقیدے کے لوگ ہیں مجھے بہت پیارے اور اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی پاک کے عاشق ہوتے ہیں، یہ حضور کے عاشق ہوتے ہیں۔ اور تیسری گواہی پھر میں دینا چاہتا ہوں، اس دور میں بھی وہ دو بھائی ہیں، ان کے بیٹے، ان کا نام تھا مفتی محمد شفیع، دیوبند مکتبہ فکر والے انہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی، پورے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے معارف القرآن، مولانا محمد شفیع کراچی میں ہوئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کئی ایکڑ پر مدرسہ، کئی ایکڑ پر ان کا مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم کراچی، اس کے وہ بانی بھی ہیں، اس کے وہ محتمم بھی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں جسٹس تقی عثمانی، ریٹائرڈ جسٹس تقی عثمانی، مشہور عالم ہیں دیوبندیوں کے۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا مولانا محمد شفیع۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے وہ شاگرد تھے مولانا اشرف علی تھانوی کے، تو مولانا اشرف علی تھانوی کی بات ان کے شاگرد تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی اعظم پاکستان، جنہیں کہا جاتا ہے دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ،
وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس پڑھ رہا تھا، کلاس روم میں کلاس لگی ہوئی تھی، سبق ہو رہا تھا، تو دوران کلاس کسی اسٹوڈنٹ نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ بریلی کے مولانا احمد رضا انتقال کر گئے۔ بریلی کے مولانا احمد رضا انتقال کر گئے۔ تو مولانا شفیع کراچی والے مفتی اعظم پاکستان دیوبندیوں کے جسٹس تقی عثمانی کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا اشرف علی تھانوی، جو دیوبندی انہیں مجدد کہتے ہیں ہمارے مسلک کے وہ مجدد ہیں اور حکیم الامت ہیں، اس پائے کی شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب نے جیسے ہی سنا تھانوی صاحب نے کہ امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کتاب بند کر دی، اور کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، بریلی کے مولانا احمد رضا کے لیے فاتحہ خوانی کرو۔ فاتحہ خوانی، افسوس کا اظہار کیا کہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب دعا مغفرت اور فاتحہ خوانی کی تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہ تو آپ پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ تو آپ کے بڑوں کی عبارات کی تکفیر کرتے ہیں، آپ ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے گمان میں، یہ جملے بڑے غور سے سننے والے، ان کے گمان میں کچھ لوگوں نے حضور کی گستاخی کی، اس لیے انہوں نے تکفیر کی، اگر انہیں وہ تکفیر نہ کرتے تو احمد رضا خود کافر ہو جاتے۔ کہا کہ ان کے گمان میں چونکہ تکفیر کی تھی، اب تکفیر تھی یا نہیں اس نے کہا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن میں تو اس لیے ان کی فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں، دعائے مغفرت بھی کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں اپنے نبی سے سچا پیار تھا۔ اس لیے میں اپنے خطابات میں اور بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ امام احمد رضا کی تمام خوبیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ان کی سب سے بڑی خوبی جو تمام خوبیوں پر حاوی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ وہ حضور سے سچی محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے سچی محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، عشق کے دعوے ہر کوئی کرتا ہے، مگر اس دعوے کے معیار پہ پورا کوئی اترتا ہے۔ میرے امام احمد رضا حج کرنے کے لیے گئے نا، تو حج کے بعد جب مدینہ شریف جانے لگے، دیکھیے یہ تھا اپنے نبی سے محبت۔ حج کر لیا تو فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ مدینہ شریف جب پہنچے، اللہ اکبر، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ عام آدمی ہوتا نا تو کانٹا نکال کے پھینک دیتا، تو امام احمد رضا نے وہ کانٹا پاؤں میں چبھا تو نکال کر اسے چوما، چوم کر آنکھوں پہ رکھا، اس لیے کہ وہ دینے کا کنڈا نہ تھا، وہ تو مدینے کا کنڈا تھا، وہ تو مدینے کا کنڈا تھا۔ وہ کانٹا نکالا، چوم کے آنکھوں پہ رکھا نا، آنکھوں پہ رکھ کر پھر کانٹے کو اٹھا کر دل کے اوپر کانٹے کی نوک رکھ لی، دل کے اوپر نوک رکھ لی۔ اور یہ نوک کیوں رکھی؟ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، جنہیں استاد زمن کہا جاتا ہے، بڑے بلند پایا شاعر تھے۔ وہ جب کمرے میں گئے تو انہوں نے وہ منظر کشی اشعار کے اندر کی کہ بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا، وہ چوما، نکالا، آنکھوں پہ رکھا، پھر نوک دل پہ رکھی۔ یہ سارا منظر انہوں نے اشعار میں قلم بند کیا۔ گویا کہ بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جان کہہ رہے ہیں اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ آج جس سے کوئی محبت کرے وہ کہتا ہے یہ میرا جانی ہے، یہ میری جان ہے،
تو احمد رضا کی یہ خوبی کہ بڑے عالم تھے، 56 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھے، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھا، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کی محفل میں تقریر کی، اور 8 سال کی عمر میں عربی کتاب مشہور اور ادق کتاب، بڑی ہی مشکل کتاب ہے علم نحو کی، ہدایت النحو، جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی عربی کے اندر شرح 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے لکھی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس پائے کا اللہ کام لینا چاہتا ہے صلاحیت بھی اسی درجے کی عطا کرتا ہے۔ 1 مہینے میں احمد رضا نے قرآن حفظ کر لیا تھا، پورے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں بچے کو ہوش نہیں آتی، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن شریف مکمل پڑھ لیا تھا، اور 15 سال کی عمر میں تمام درسی علوم کی تکمیل کر لی تھی۔ 15 سال کی عمر، اور وہ بھی پوری 15 نہیں ہے، 4 مہینے کم تھے 15 سال۔ جب دستار بندی بھی ہو گئی، سند بھی مل گئی، تو آپ کے والد ماجد کوئی چھوٹی شخصیت تھے۔ امام احمد رضا کے وہ ابا جان تھے نا، امام شاہ نقی علی خان، وہ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی تھے، پورے ہندوستان میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے۔ جب بیٹا فارغ ہو گیا تعلیم سے، تو بیٹے کو آزمانے کے لیے کہ اتنی محنت کرائی، اور بچپن میں ایسے واقعات امام احمد رضا سے ظاہر ہوئے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت بنے گا اور اس سے اللہ دین کا بہت بڑا کام لے گا۔ یہ ساری خوشخبریاں چونکہ سن چکے تھے، اس لیے آپ کے والد ماجد نے آزمانا چاہا۔ تو فتویٰ جب آیا نا، ایک آدمی فتویٰ لینے آیا کہ ایک عورت نے غلطی سے، 2 بچے سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، عورت نے سمجھا یہ میرا بچہ ہے، اس نے غلطی سے دوسرے بچے کو دودھ پلا دیا، دوسرے بچے کو غلطی سے دودھ پلا دیا۔ اب یہ حرمت مساہرت لائے گا یا نہیں؟ یہ نکاح حرام ہو جائے گا۔ اس عورت کی جو حقیقی اولاد ہوگی اور اس بچہ جس کو دودھ پلایا، اس سے نکاح نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کا ردائی بھائی بہن بن جائیں گے۔ تو یہ فتویٰ جب آیا نا، تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ آج اس فتوے کا جواب میں نہیں لکھوں گا، میرا بیٹا احمد رضا اس کا جواب لکھے گا۔ تو جس شخص کو کسی پہ اعتماد ہوتا ہے نا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں جی تواڈے کولوں ہی لینا فتویٰ، ٹھیک ہے وہ عالم ہون گے پر ساڈا یقین تواڈے تے، سانو فتوے کا جواب لکھ کے دیو۔ تو امام نقی علی خان سے جب بندے نے اصرار کیا، نہیں جی ایسا تواڈے کول لینا فتویٰ، فرمایا جاؤ وہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اس میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جا کے فتویٰ لکھوا لو۔ اب وہ جب گیا آدمی تو دیکھا وہاں ایک بچہ بیٹھا ہے چھوٹا سا، پونے 15 سال عمر۔ اس نے آ کے کہا کہ حضرت وہاں کوئی مفتی شفتی نہیں ہے، وہ تو ایک بچہ بیٹھا ہے 15-16 سال کا۔ فرمایا وہی مفتی صاحب ہیں، انہی سے جواب لکھواؤ۔ ہمارے مفتی وہی ہیں، جائیے جواب لکھوائیے۔ اب وہ حیران رہ گیا، بچہ کیا جواب لکھے گا؟ اب احمد رضا پونے 15 سال عمر ہے، یہ ہیں ہمارے مجدد، جو ہمارے امام ہیں، امام احمد رضا حنفی قادری، کسی نئے مسلک کے بانی کا نام نہیں ہے، وہ تو حنفی مسلک کے تھے، اور وہ تو مرید تھے قادری سلسلے میں۔ امام احمد رضا کا سلسلہ مبارکہ قادریہ ہے، وہ سید شاہ آل رسول مار حروی سے مرید تھے۔ تو امام احمد رضا 15 سال کی عمر میں جب فتویٰ آیا نا، تو آپ نے سوال غور سے پڑھا تو فوراً قلم پکڑ کے اس کا جواب لکھنا شروع کر دی۔ کئی صفوں پہ جواب لکھا، جواب لکھنے کے بعد نیچے دستخط کر دیے، بحیثیت مفتی دستخط کیے نا، زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جو بڑے مفتی صاحب ہیں نا، بڑے مفتی صاحب، ان سے توثیق کرا لیجئے تاکہ وہ پورا فتویٰ پڑھ کے دیکھیں صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہوگا تو مور لگا دیں گے، تصدیق کر دیں گے، سرٹیفائی کریں گے، اور اگر تصدیق نہیں کریں گے تو جو غلطی ہوئی اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ فتویٰ لے جاؤ اصلاح کے لیے اور ترمیم کے لیے اور نوک پلک فتوے کی درست کرانے کے لیے، لے جاؤ بڑے مفتی صاحب کے پاس۔
یعنی میرے ابا جی کے پاس لے جاؤ۔ وہ جیسے ہی فتویٰ لکھا ہوا آیا تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے جب اپنے بیٹے کا فتویٰ لکھا ہوا پڑھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دیدہ ہو گئے کہ اتنا صاف ستھرا اور کئی کتابوں کے حوالے اور قرآنی آیات اور احادیث سے اس سوال کا جواب لکھا، بڑا مبسوط جواب لکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بچپن میں جو بشارتیں ملتی تھیں میں نے اپنی آنکھوں سے سچی ثابت ہوتی دیکھ لی۔ تو آپ کے والد ماجد نے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ ہیں بریلی کے احمد رضا۔ آپ نے فرمایا لوگوں آج کے بعد بریلی میں جو فتویٰ آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں احمد رضا لکھا کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے مسند فتویٰ نویسی خالی کرتا ہوں، آج کے بعد نقی علی خان فتوے کا جواب نہیں دے گا، جو فتویٰ بریلی میں آئے گا جواب احمد رضا لکھا کرے گا۔ پوری زندگی میں اتنے فتوے لکھے کہ 30 جلدوں پہ وہ کتاب العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ 30 جلدوں میں امام احمد رضا کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا لاجواب ترجمہ کیا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، 1200 کتابوں کا مصنف امام احمد رضا، اور ان کی بارگاہ رسالت میں قبولیت کی یہ دلیل اور علامت ہے کہ آپ کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں دینی اجتماعات میں جمعے کے اجتماعات کے بعد ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور جو نعتیہ دیوان دیا اس کا نام ہے ہدایت بخشش۔ کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ، جو قرآن کا ترجمہ وہ واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔ جو نعتیہ دیوان دیا اس کا نام ہے ہدایت بخشش، بخشش کے باغات۔ اور امام احمد رضا اس قدر سنتوں کے پابند تھے کہ ایک دن کسی وجہ سے نماز میں ذرا تاخیر ہو گئی آنے میں، تو جلدی میں جب آپ تشریف لائے نا تو مقتدی نقاد ہوتے ہیں، کسی مقتدی نے کہا کہ بڑے شریعتوں کے پابند بنتے ہیں، آج پتہ چلے گا کہ جلدی میں تیزی میں آ رہے ہیں، سنتوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو امام احمد رضا جب آئے نا تو نماز میں تاخیر ہو رہی تھی، تشریف لائے تو سنتوں کا اس قدر اہتمام کہ تیزی بھی ہے جلدی بھی ہے۔ اور آپ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ کا معمول مبارک تھا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھتے تھے، اور محراب تک جانے میں جتنی صفوں سے گزرنا پڑتا تھا ہر صف پر جب قدم رکھتے تو دایاں قدم ہر صف میں پہلے آتا تھا۔ وہ مقتدی نقاد جو تھا وہ تنقید کی نگاہوں سے محراب تک دیکھتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس تیزی میں آنے کے باوجود سنتوں کا اس قدر اہتمام کیا کہ جس صف پہ بھی قدم رکھتے تھے پہلا دایاں قدم ہی آتا تھا، دایاں قدم آتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کھانے کی دعوت پہ تشریف لے گئے تو کسٹرڈ کسی نے بنایا ہوا تھا، فرنی جسے ہندوستان میں فرنی کہتے ہیں، کسٹرڈ وہ بنایا ہوا تھا، وہ میٹھا تھا۔ تو جب کھانا تناول فرما لیا تو فرمایا ذرا سا نمک لائیے، ذرا سا نمک لائیے۔ وہ نمک لے کے آیا تو احمد رضا نے پلیٹ میں یوں انگلی نمک پہ، یوں انگلی رکھی نمک پہ رکھ کے اور انگلی کو چاٹ لیا۔ وہ جو گھر والا آدمی تھا جس نے دعوت، اس نے کہا حضرت یہ کسٹرڈ اور فرنی جو ہے اس کا نمک کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ آپ نے کسٹرڈ کھایا ہے تو سواد ہی ضائع ہو گیا جب اوپر سے نمک کھا لیا تھا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کسٹرڈ اور فرنی کا کیا جوڑ ہے؟ دیکھیے سنتوں کے کس قدر پابند ہے۔ امام احمد رضا نے کہا بھائی حضور کی حدیث شریف ہے جب کھانا کھاؤ تو نمکین شے سے شروع کرو، نمک سے، اور نمک پر ہی ختم کرو۔ کھانے کی ابتدا میں بھی نمکین چیز کھاؤ، کھانے کے آخر میں بھی نمکین چیز کھاؤ۔ کھانا نمک سے شروع کرنا، نمک پہ ختم کرنا، یہ سنت ہے۔ فرمایا چونکہ فقیر نے میٹھا کھایا تھا کسٹرڈ، اب چونکہ سنت پہ عمل ضروری تھا اس لیے میں نے محض نمک منگوا لیا اور اس پہ انگلی لگا کے چاٹ لی تاکہ سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔
اس قدر سنتوں کے پابند تھے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت ہی کی مسجد میں کئی سال بعد نمازیوں میں یہ تنازع ہو گیا، یعنی بحث چل پڑی کہ کسی مولوی کی پگڑی کسی سٹائل کی، کسی مولوی کی پگڑی کسی سٹائل کی، مختلف پگڑیاں، نعت خوانوں کے مختلف رنگ ہیں، عورتوں کے دوپٹوں کی پگڑیاں بنائی جا رہی ہیں، مجھے لڑکیوں والے لباس پہن کے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، بڑا عجیب ماحول بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ مختلف سٹائل ہیں، کسی کی امامہ کسی طرح باندھا ہے، کسی کا کس طرح باندھا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی تھے پرانے نمازی، انہوں نے کہا بھائی بحث نہ کرو، بحث نہ کرو، یہ دیکھ لو کسی سے پوچھ لو کہ احمد رضا پگڑی باندھنے کا ان کا انداز کیا تھا، جس طرح وہ پگڑی باندھتے تھے سنت طریقہ وہی ہوگا وہی۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ ان کا تو ڈائریکٹ حضور سے رابطہ تھا، اور احمد رضا کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب سنا کہ بریلی کے احمد رضا کا بہت بڑا چرچا ہے تو آپ چند مریدوں کو لے کے بریلی شریف زیارت کے لیے گئے۔ جب ملاقات کر کے واپس آنے لگے تو بریلی اسٹیشن پہ چند مریدوں نے پوچھا کہ اتنا سفر کر کے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو آپ کا کیا تاثر ہے احمد رضا کے بارے میں؟ امام احمد رضا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیسا پایا ملاقات کے بعد؟ آپ کو کیسا لگا؟ کیسے لگے امام احمد رضا؟ تو مولانا شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، فرمایا کیا بتاؤں، جب وہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے یوں لگتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پیچھے پردے کے ایک طرف پردے کے پیچھے حضور جلوہ فرما ہے، حضور بتاتے جاتے ہیں، احمد رضا بیان کرتا جاتا ہے۔ فرمایا یوں لگتا تھا کہ حضور بتاتے جاتے ہیں، احمد رضا بیان کرتا جا رہا ہے۔ حضور کے سچے عاشق، سنتوں کے پابند تھے۔ اور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی روایت پر ختم کرتا ہوں، 2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی، خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت فرماتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا حضور ہندوستان میں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ ہندوستان میں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا بریلی کے مولانا احمد رضا خان، بریلی کے مولانا احمد رضا یہ میرے نائب ہیں ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس عاشق صادق کا نام ہے امام احمد رضا، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ میں پھر وضاحت کر دوں، بریلوی کوئی مسلک نہیں، بریلوی کوئی عقیدہ نہیں، بریلوی کوئی مذہب نہیں، مسلک اور مشرب ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت حنفی ہیں ہم، اہل سنت و جماعت حنفی ہماری پہچان ہے، مگر اس عاشق کی طرف ہماری نسبت کر دی کہ یہ عاشق رسول والا عقیدہ ہے۔ ہم نے کہا ہمیں مدینے والے کی محبت کا عقیدہ قبول ہے، یہ عقیدہ قبول ہے۔ یہ ہیں ہمارے امام۔ 25 سفر کو آپ کا عرس ہے، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا